أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے ابتدائی آیات پڑھے گئے ہیں. دربار ربانی میں دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اسی طرح پڑھنے، سمجھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پڑھنے، سننے، سنانے کو اللہ اپنے دربار میں قبول بھی فرمائے. میں نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ ہر صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق و ربط ہوتا ہے. یہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، مضمون چل رہا ہوتا ہے، مضمون میں تسلسل ہوتا ہے اس میں، یعنی یہ کٹی ہوئی نہیں ہوتی کہ وہ الگ بات تھی الگ بات شروع ہو گئی، نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آیا یہ صورت، اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ مضمون کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے یہ مدنی نہیں ہے، بلکہ اکثر جمہور علماء کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ اس کے دلائل، مضمون جو ہے وہ مکی انداز کے ساتھ ہے، مدنی انداز کا نہیں ہے، اور پھر اس کا ثبوت بھی مکی روایات سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، اور یہ قول راجح اور صحیح ہے. دوسری بات کہ صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو پہلی صورت میں آپ نے پڑھا سورہ یوسف میں، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کو، نبی کی رسالت کو، قیامت کو، آخرت کو، اور اس پر صبر اور استقامت، یہ جتنے مضامین بیان ہوئے، خاص طور پر چونکہ ہر صورت کا دعویٰ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور پیغمبر علیہ والسلام کی صداقت ہے، اور قرآن پاک کی صداقت ہے. یہ تین چیزیں ابتدا میں ذکر کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسباب کے طور پر اور احکام کے طور پر بھی اور مسائل ذکر ہوتے ہیں. تو پہلے سورہ یوسف میں جو اس دعوے کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر نقلی دلائل ذکر ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کا حال، یعقوب علیہ السلام کا حال، اور ابراہیم اور ان کے بھائی، اور یہ سارا قصہ یہ نقلی تھا، نقل کیا گیا. اس صورت میں اسی مسئلے کو بیان کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو، لیکن یہاں دلائل کی صورت اب عقلی ہو گئی، یعنی نقل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکومت میں، حاکمیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور جس طرح پچھلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچ اور صحیح ثابت کیا گیا کہ یہ پیغمبر صحیح ہے، اور آپ کی رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا کہ تلک الانباء غیب، یعنی غیب کی جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی یہ وحی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی نبوت جو ہے وہ صحیح اور سچی ہے. اور اسی طرح پچھلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا کس انداز سے، یعنی وحی کے دلائل کے اعتبار سے اور واقعہ کی تفسیر کے اعتبار سے، کہ آپ نے ایسی تفسیر فرما دی اس واقعہ کی کہ وہ پہلے کسی نے بیان نہیں کی، اور وہ بیان وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا،
لہٰذا یہ جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے یہ وحی ہی ہے، اور وحی پیغمبر کو ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے آپ کی نبوت ثابت ہے۔ اس صورت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کریں گے شبہات کی جوابات کے ساتھ، کہ جب وہ شبہ ذکر کریں گے اس کا جواب دے کر پیغمبر کی رسالت کو ثابت کریں گے، صداقت کو ثابت کریں گے۔ تو سورت کا دعویٰ کیا ہوا؟ توحید اور صداقت رسول، اور اس پہ دلائل، توحید پہ عقلی دلائل دیں گے اور صداقت رسول پر شبہات کی جوابات کی صورت میں دلائل دیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذکر ہوگا۔ پہلی آیت جو اس سورت کی ہے اس کا ربط ایک اس اعتبار سے بھی ہے کہ سورہ یوسف کا اختتام قرآن کریم کی تصدیق پر ہوا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن کی یہاں 4 صفات بیان ہوئے ہیں۔ پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب نہ ماننے کی بات تو اس صورت میں سامنے آ سکتی تھی کہ تم انکار کرتے کہ بھئی یہ ہماری کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور اس میں کچھ اور لکھا ہے، پھر تو بات بنتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں تو۔ لیکن جہاں یہ قرآن جن مضامین کو ذکر کر رہا ہے وہی مضامین پہلے کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ ان کی مضامین کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو جھٹلانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ بات سمجھ گئے؟ تصدیق کا معنی ہے کہ پہلے کتابوں میں جتنے احکامات ہیں اور جو ان کا نزول ہے وہ صحیح اور سچ ہے، اور اس کا مفہوم و مضمون بھی سچ ہے۔ تو جب اس کی تصدیق کر رہا ہے تو آپ کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ تو وہ قرآن ہے، اس کی انکار کی صورت تو بالکل پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیدا تو اس وقت ہوتی کہ آپ کہتے کہ یار ادھورا سا قرآن ہے، ادھر تو بتایا لیکن ادھر تو نہیں بتایا، بیوی کا حق تو بتایا خاوند کے نہیں بتایا، ہاں پیغمبروں کے صداقت کو تو بیان کیا لیکن باقی کائنات کی جو ہے وہ تصدیق کو بیان نہیں کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کیا ہے۔ مطلب ہے کہ کچھ ہے کچھ اس میں نہیں ہے، زندگی جو تقاضے انسانی بشری کی اس کے پورا کامل مکمل نہیں ہے۔ تو پھر تو ایک بات، جس طرح ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا دین مکمل نہیں ہے، تو تم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہ بھئی ہم آخری نبی کو نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ اس کا دین تو کامل ہے اور تمہارا دین تو کامل نہیں ہے، تمہارے نبی کے تو آدھی زندگی تمہارے پاس ہے اور آدھی تو نہیں ہے، اس میں کیا کرو گے؟ بچوں کے، شادی کے اور دوسرے سسرال کے اور اسی طرح صلہ رحمی کی جو سارے رشتہ داریاں ہیں اور تجارت ہے اور یہ جتنے بھی دنیاوی تقاضے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے گھر تک نہیں بنایا، شادی تک نہیں کیا، اولاد ہی نہیں ہے، بچے اور بچیوں کے حقوق اس میں نہیں ہے، بیوی کے حقوق کا ذکر نہیں ہے، سسرال کے حقوق کا ذکر نہیں، مطلب یہ سارے جو اس سے نیچے جتنے احکام وہ تو آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لیے عیسائیت نہیں بلکہ محمدیت کو قبول کرو۔ کیوں؟ تم بھی یہ اعتراض اس وقت کرتے کہ بھئی جب دین میں کمال نہ ہوتا، تمہارے تقاضے پوری نہ ہوتے، جبکہ قرآن جس طرح تصدیق کر رہا ہے تو اسی طرح تفصیل کل شیء، اس میں تو زندگی کے سارے شعبے ذکر ہیں اور اس کے آداب، اصول اور طریقہ کار ذکر ہے، تو پھر کس طریقے سے تم اس کا انکار کرتے ہو؟ نمبر 3 وہدا، اور تمہیں اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب یہ مطلب ہے کہ تمہیں راستے سے ہٹاتے، کہ جو پہلے کتابوں میں جو راستہ دیا گیا اس راستے کے علاوہ کوئی اور نیا راستہ تمہیں دیا جاتا، تو پھر تم کہتے یار دیکھو ہم دین ابراہیم پہ چلے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں ادھر سے ہٹا کر کے اس پہ ڈال رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے اللہ واحد لا شریک ہے اور تم تو کہتے ہو کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، عقائد میں تبدیلیاں ہوتی، رہبری میں کوئی تبدیلی ہوتی، پھر تو آپ اعتراض کر، لیکن یہ تو ہدا، یہ تو ہدایت بھی ہے۔ اور چوتھی بات کہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ بھئی اس کے پڑھنے سے تو آدمی پر بوجھ بھی آتا ہے، جنات بھی آتے ہیں، تنگی بھی آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔
اور اللہ سے اس سے دوری اور غفلتیں پیدا ہوتی ہے اور مستیاں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ذکر کرتے ہیں اور پھر ان پہ مستی آتی ہے، یہ شریعت میں یہ مستی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. اللہ کا نام لیتے لیتے کس طرح جو ہے نا آپ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو ورحمتن، یہ تو جب آپ جتنا قریب ہوتے جائیں گے تو آپ رحمت کی چادر میں لپیٹے جائیں گے. آپ میں مستی نہیں آئے گی، عجز آئے گا، انکساری آئے گی اور ہمدردی پیدا ہوگی اور بہت سارے اچھے صفات پیدا ہوں گے، نہ کہ بری صفات. دیوانگی پیدا نہیں کرتا. تو تم تو اس وقت اعتراض کرتے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم دیوانے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائیں گے، تنگی ہو جائے گی. تو جب یہ بات نہیں ہے بلکہ ورحمتن، یہ تو رحمت ہے، تو پھر تم اعتراض کا کوئی حق حاصل ہے؟ تصدیق یہ کر رہا ہے، اعتراض نہیں کر سکتے ہو. تفصیل اس کتاب میں ہے، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہ رہنما ہے، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اور یہ رحمت کا باعث ہے، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون. یہ چاروں صفات اس کے اندر پیدا ہوں گے کہ جو ایمان رکھتا ہو، جو یقین تو رکھتا ہو نا. اب ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کسی کو بھی. اب نہ ماننے والوں کو کیا کہیں؟ کم از کم ماننے کا طلب تو اس کے اندر پیدا ہو، تو پھر آگے جا کر کے بات سمجھ میں آتی. تو یہاں سورہ یوسف کا اختتام ہوا قرآن کی تصدیق پر اور صفات پر. تو سورہ رعد میں بھی صفات یعنی ترغیب الی القرآن شروع کر دیا. اتنا بڑا تصدیق ہے، تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تو پھر یہ تو کتاب کوئی عظیم الشان ہے. یہ تو پھر عظیم الشان ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب، تلک آیات، یہ جو آیات تم نے پڑھی، یہ جو قرآن کی تلاوت ہو گئی، یہ جو واقعات تم نے پڑھے، یہ الکتاب الف لام جب آ جاتے ہیں نا تو اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بہت. تو جب اتنے بڑے صفات والا کلام ہے تو الکتاب یہ تو عظیم الشان ہے. یہ جو آیات ہے یہ تو عظیم الشان کتاب کی ہیں. تو جب عظیم الشان ہے، اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کس طرح عظیم الشان ہے کہ والذی انزل الیک، وہ کتاب عظیم الشان ہے. اور اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انزلہ، یہ اوپر سے آئی ہے، یہ بنائی نہیں گئی. جس طرح آخری آیت میں سورہ یوسف کے کہ حدیث یفترا نہیں ہے، افتراء نہیں ہے، بلکہ انزل الیک ہے، بلکہ یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے. اور پھر اتارنا تو جنات بھی اوپر سے باتیں لے کر آتے ہیں، ہواؤں میں بھی باتیں آتے ہیں اور سگنل سے بھی باتیں آتی رہتی ہے. تو پھر یہ پیغمبر ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، سگنل والی نہیں اور مطلق اوپر سے نہیں، بلکہ من رب کا، وہ اوپر والی بات، وہ انزال، وہ اترنا مراد ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ہو. مخلوق کی جانب سے یا ظاہری طور پر اوپر سے آنے والی ہر بات وحی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا انزل الیک، یہ قرآن کی ترغیب. اتنا عظیم الشان کتاب کہ جو اوپر سے آیا ہے. اور کس کے پاس آیا ہے؟ الیک کا. یہاں پر حضور کی صداقت کی طرف پھر اشارہ کر دیا کہ آپ ویسے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کی طرف اس کتاب کے ہم وحی کر رہے ہیں. تو جس کی طرف وحی ہوتے ہی وہی صحیح پیغمبر ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے. اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی صفات والا ہے، اور پھر بھی اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. مطلب یہاں زجر، توبیخ، ڈانٹ ذکر کر دی کہ اتنے صفات والا کلام اور اتنا عظیم الشان کتاب اور اس سے انکار کرنا، یہ تو عدم ایمان ہے. اور جس میں ایمان نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاں انسان ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندوں میں شمار نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے یعنی لا ایمان نہیں لگتے کا معنی یہ، جس طرح کل مولوی صاحب نے کہا کہ لا تاخرون، تم عقل نہیں، مطلب ہے عقل پیدا کرو. لا یؤمنون، تم اتنے بڑے کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایمان لے آؤ. اکثروں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے کر آ جاتے، لیکن پھر بھی نہیں لے کے آتے.
ایسے کافر ہیں۔ پہلی آیت میں کیا ہو گیا؟ ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف آؤ لوگو، اس لیے آؤ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور عظیم الشان ہے اور اتنی صفات کا مالک ہے، اس لیے قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن کی ترغیب دے دی گئی۔ اور اس پہلی آیت کے بعد اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اب جس اللہ نے اس کلام کو نازل کیا اس اللہ کا تعارف کر رہے ہیں کہ یہ کتاب جو عظیم الشان ہوا ہے تو پھر جس کی جانب سے آیا وہ کتنا عظیم الشان ہے، تو اس کی عظمت شان کو اگلی آیت میں بیان کیا تاکہ قرآن کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جیسے آپ کو کوئی بتایا نا کہ فلاں کی جانب سے یہ تو اس آدمی اور شخصیت کو دیکھ کر اس چیز کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں آگے اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ جس کتاب کو میں نے جو کتاب محمد کے پاس آئی ہے وہ کس کی جانب سے ہے، وہ کتنا بڑا خدا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عظمت کو یہاں بیان فرمایا۔ پہلی دلیل عقلی، اللہ الذی، وہ ذات ہے، رفع، جس نے اٹھایا، السماوات، پہلے اس کو علوی دلیل کہتے ہیں، یعنی اونچائی کی جانب سے، اوپر کی جانب سے شروع کر دیا۔ اللہ اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا کبریائی والا ہے کہ رفع السماوات، کہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب تو آسمانوں کی انتہا کو نہیں جانتا تو آپ اللہ کے انتہا کا پھر آپ خود خیال کر لیں۔ جس نے اٹھائے ہیں آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر آسمان بچھا ہوا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو اٹھایا، تو یہ اتنا بلند ہے تو اللہ کتنا بلندی پر ہوگا، یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا کنارہ تمہیں معلوم نہیں، تو اللہ کے عظمت کا کنارہ تم کیسے معلوم؟ یہ اتنے عظیم الشان کتاب ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی جانب سے آیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور پھر صرف پیدا نہیں، ان کو کھڑا کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ یہاں پر دو باتیں کرتے ہیں کہ آسمان بغیر عمد ترونہا کا یہ معنی، ایک معنی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آسمان تمہیں بغیر ستونوں کا نظر آتا ہے، تو یہاں پر یہ بغیر ستونوں کا تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس سے فلاسفہ نے ایک اور دلیل لی ہے کہ ستونیں ہیں، اتنا جو بڑا آسمان ہے نا، اس کے نیچے ستونیں ہیں لیکن تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ آسمان تمہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن ستون تمہیں نہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ بغیر ستونوں کا ہے، لیکن یہ ان کا مسلک ہے، جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح دکھائی نہیں دے رہا اسی طرح ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ آسمان دکھائی دے رہا ہے اور ستون نہیں دکھائی دے رہا، یہ معنی نہیں ہے کہ ستون نہیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہ معنی صحیح ہے کہ جس طرح آسمان کو اللہ پاک نے باقاعدہ ذکر کیا اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور بغیر عمد، بغیر ستون کا جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ بغیر ستون کا جس طرح تم دیکھ رہے ہو یہی حقیقت ہے، یہی صحیح ہے۔ ایک تو اس کی صفت عظمت یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا، ثم استوى، اور پھر اللہ نے ارادہ کیا، علی العرش، یہ عرش جو ہے یہ تخت ہے، بادشاہت کا تخت جس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو سوچو مت، یہ اللہ کی شان، اللہ کو سوچ سکتے ہو؟ نہیں، تو جب اللہ کو نہیں سوچ سکتے ہو تو پھر اللہ کے عرش اور کرسی کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ پاک برابر ہو گئے اپنے عرش پر، اس برابری کو ہم کس طرح تصور کریں؟ تو بغیر تصور کے، بغیر مثال کے، اس لیے کہ ہمارا عقل چھوٹا سا ہے نا۔ ایک عیسائی نے یا کسی کافر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ عجیب بات، ایک چیز ہے تم کہتے ہو اللہ ہے،
تو جب ہے ایک ذات ہے، چاہے جہاں بھی ہے، جتنا باریک ہے لیکن وجود ہے تو دکھائی دیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اور کوئی چیز بہت بڑی ہے لیکن ہے تو پھر بھی دکھائی جا سکتا ہے، اور پھر اس کی کوئی مثال بھی ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو عقل میں آپ نہیں لا سکتے، یہ کوئی بات ہے ایک چیز تو اس کو میں کیسے نہیں لا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو آیات سے نہیں سمجھے گا. انہوں نے کہا تھوڑا سا ایک گڑھا کھودو. پھر میں اس کے جواب دیتا ہوں. گڑھا کھودا سمندر کے قریب. اس نے کہا آپ ایسا کرو کہ یہ سمندر جو ہے نا اس گڑھے میں سمو دو. پھر میں آپ کا سوال، اس نے کہا تیرا عقل کام کرتا ہے؟ سمندر کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا اور اس چھوٹے سے گڑھے میں اس کو کیسے سما سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ کرو یار، ایک چیز نظر آتی ہے، گڑھا بھی نظر آتا ہے، سمندر بھی نظر آتا ہے، آپ کس طرح اس کو نہیں سما سکتے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو میں تمہارا سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ایک جانب ہم کہہ رہے اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ میرے کھوپڑی میں آ جائے تو اس طرح نہیں ہو. جس طرح آپ سمندر کو اس گڑھے میں نہیں سمو سکتے، اسی طرح اللہ بھی تمہارے دماغ کے گڑھے میں نہیں سمایا جا سکتا. بس اپنے شان کے مطابق کس طرح ہے، اپنے شان کے مطابق کرسی کس طرح ہے، کتنی ہے، کہاں ہے، وہ اس کی شان کے ساتھ ہے. بس اتنا سوچ. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو. تو ایک کو زیادہ روشنی والا بھی دکھا دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جو اسی ٹکیا میں اتنی روشنی بھی دے سکتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو اسی ٹکی میں اتنے روشنی بھی کم کر سکتے ہیں. اس میں کم رکھنا، اس میں زیادہ رکھنا، اور اس کے فائدے دن کو دکھائی دینا اور اس کے فائدے رات کو دکھائی دینا، اور اس کے فائدوں کو ظاہر پر رکھ دینا، چیزوں کو پکا لینا، اور اس کے فائدوں کو چیزوں کے اندر میں مٹاس پیدا کر دینا، ذائقے پیدا کر دینا. چاند کیا کرتا ہے؟ ذائقوں کو پیدا کرتا ہے. ستارے جو ہے وہ ذائقوں کو پیدا کرتا ہے، چاند جو ہے وہ رنگوں کو پیدا کرتا ہے. کسی کو ایک ہی سیب ہے لیکن اس کے دو رنگ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی پیلا ہے تو سیب. تو یہ رنگ خون بھرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ذرا ترش ہے تو سیب، یہ ذرا ترش ہے بالکل میٹھا ہے، اور یہ بالکل پھیکا سا ہے تو سیب. اب اس ذائقوں کو کون بھرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی تسخیر دیکھو، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اور ان کو ایک لائن پہ چلانا اور بغیر کسی تاخیر کے اور کوئی ہیر پیر کے اور کوئی ادھر ادھر ہونے کے کہ ان کی چارج کم ہو گئی اور یا جو ہے وہ خراب ہو گیا یا اس میں کوئی تبدیلی، ایسا نہیں. سخرا، وہ ذات ہے اللہ جس نے مسخر کیا شمس کو، والقمر اور چاند کو، اور کل یجری، خود فرمائے ایسے مسخر کرنا کہ وہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، کسی ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوئے، ان کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی چارجنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی روشنیوں میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ اپنے کام میں کبھی جو ہے انہوں نے کمی زیادتی نہیں کہ جتنا جس کو چاہیے اتنا جس پہلے دن سے کر رہا ہے وہی ابھی تک کر رہا. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمائے لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، کہ سب کچھ فنا بھی ہو جائے گا. یعنی ان کے لیے دوام نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے مخلوقات ہیں، آسمان بڑی مخلوق ہے، شمس و قمر بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور یہ چلتے بھی ہیں اپنے اپنے دائرۂ کار میں، لیکن یہ چلن ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بڑا ہونا بھی ان کے اختیار، بلکہ لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، جب تک میں چاہتا ہوں چلے گا. پھر یعنی کائنات کے لیے آخرت کی ترغیب بھی دے دی کہ کسی چیز کو بقا بھی نہیں ہے، یہ بھی مت سوچو. اور اتنا بڑا اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یدبر الامر، پھر اس انتظام کو بھی چلاتا ہے. پھر انتظام کون چلاتا ہے؟ کتنے نظم کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں، موسموں میں سب چیزیں اپنے اپنے حساب سے پیدا ہوتی ہیں. یہ تدبیر جو کرتے ہیں یہ دنیا کی تدبیر نہیں ہے، اللہ کی تدبیر ہے جس میں کوئی
کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ یفصل الآیات، اللہ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں الآیات دلائل کو، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اللہ کے ملاقات کا یقین تمہارے دل میں اتر جائے کہ واقعی اللہ پاک سے ہم سب نے ملنا ہے، اتنے بڑے اللہ ہیں اور اتنے بڑے دلائل ہیں اور اتنے سارا کچھ اس کی تدبیر میں چل رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ ہے اور اس سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی فکر آخرت اور دنیا کی فنا اور اللہ کی عظمت، ان تینوں چیزوں کو یہاں بیان کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔